الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا كثير له ولا معين له ولا مضارع له ولا مقابل له ولا مقارن له ولا ولد ولا بلد ولا بنين ولا بنات له ثم نشهد أن سيدنا سندنا سيدنا أمرنا سيدنا حسبنا سيدنا نصيبنا سيدنا أميننا سيدنا كريمنا سيدنا يتيمنا سيدنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابهم من مصيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دنیا کے جہان اور میدان کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ بندہ جس کا ہر معاملے کے اندر اچھی سوچنے والا بندہ ہے، اور دوسرا اس جہان کے اندر وہ بندہ بھی موجود ہے جس کی سوچ ہر وقت کسی نہ کسی برے معاملے کے اندر، برے خیال کے اندر موجود ہوتی ہے. تو دونوں قسم کے لوگ ہیں، لیکن دونوں بندوں کے اندر فرق موجود ہے، ان کی سوچ کے اندر بھی فرق موجود ہے. ایک جو بندہ اچھی سوچ رہا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے، اگر وہ کوئی سوچتا ہے تو اس کی سوچ بھی عبادت بن جاتی ہے. اگرچہ وہ کوئی اچھا کام نہ بھی کرے
لیکن اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی سوچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اچھا کام ابھی تک نہیں بھی کرتا، اس کی سوچنا بھی میں اللہ کے بارگاہ میں عبادت کی جائے گی۔ اس کے الٹ دوسرا وہ بندہ بھی ہے جس کی سوچ ہمیشہ یہاں دنیا کے اندر ہی رہتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی کی دکان اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی کے مکان کو تباہ برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہے، یا کسی برائی کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ بھی سوچنے والا بندہ، لیکن اس کی سوچ عبادت نہیں بنے گی بلکہ اس کے اوپر وبال جان بنے گی۔ یہ موضوع جو 2-4 جمعے پہلے میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی، جن ساتھیوں نے گفتگو سنی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ٹائم کی نہ ہونے کی وجہ سے میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کر پایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج اس پہ مختصر وقت کے اندر مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالی مجھے بات حق سچ کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے دربار کے اندر اگر ایک بندہ اونچی سوچ سوچتا ہے، اللہ کے دربار کے اندر چاہے وہ سوچ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوچ کے اوپر میں اس کو نیکیاں ہی نیکیاں عطا کرتا ہوں، لیکن بشرط یہ کہ انسان کی سوچ وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر اس کی سوچ یہیں دنیا کے اندر گھوم رہی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر وہ غیروں سے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسی سوچ سوچنے والا بندہ دنیا کے اندر بھی برباد ہے اور دن قیامت میں بھی اس کے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر جن لوگوں نے اونچی سوچ سوچی، چاہے وہ کوئی نبی تھا یا کوئی ولی تھا یا عام بندہ تھا، اللہ فرماتا ہے جب اس کی سوچ کا تعلق میرے ساتھ ہو گیا تو کسی میدان کے اندر میں نے اس بندے کی کمر نہیں لگنے دی۔ چنانچہ پچھلی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ رکھا تھا کہ کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بندہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو چکا ہے، آپ اس دکھ اور غم کے اندر ہیں، میرا بھی کچھ باقی نہیں رہا، تو میں اس نیت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کہ کچھ اپنے دکھڑے سناؤں اور کچھ آپ کے سنوں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں نے اپنے غم اور دکھ بیان کرنے ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرنے ہیں، غیر اللہ کے سامنے میں اللہ کا شکوہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیسے اللہ پاک یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی 40 سال کے بعد ملاقات بھی کروا دی؟ اللہ فرماتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کا ایمان
یعقوب علیہ السلام کی سوچ میرے ساتھ اتنی پختہ ہے کہ یہ میں اللہ کا شکوہ بھی کسی غیر کے سامنے نہیں کرتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے بھی یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد ملوا دیا. اسی طرح بے شمار واقعات احادیث کے اندر کہ جس بندے کی سوچ اللہ کے ساتھ چلی گئی، جس نے اپنے دماغ میں اونچی سوچ سوچی نا، وہ بندہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کو کامیاب کیا اور آخرت کے جہان میں بھی اللہ اس کو کامیاب کیا. صرف یہ دیر ہے کہ بندہ اونچی سوچ سوچے، اس نتیجے تک پہنچے صحیح ہے. حضرت یوسف علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کیوں بھائی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ سونے والا کام نہیں کرنا، جاگ کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی بات. آنکھیں کھول کے بیٹھے، کیا خیال ہے؟ توجہ ہے؟ جن کی عید رکھے ہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں. اگر ساتھ کوئی سویا ہوا بھی ہے اس کا بھی دھیان یہاں پہ آ جائے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قوم آتی ہے کہ اے موسیٰ ہمیں بارش کی ضرورت ہے. کافی وقت گزرا ہے، بارش نہیں ہوئی تو قحط سالی پڑ گئی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ بارش عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس وقت بنی اسرائیل دے کچھ لوگ آوندے نے، موسیٰ علیہ السلام نو آگے آدھے نے موسیٰ پیغمبر جی اللہ کریم نے کافی عرصے تو سانو بارش نہیں دیتی، اللہ دے دربار دے اندر دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دی بارش نال سانو مالا مال کر دے، اپنی رحمت دی بارش عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اس بندے دی اپنی قوم دے مطالبہ سنیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو نال لیا، ایک کھلے میدان دے اندر چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی نال 80,000 کا مجمع موسیٰ علیہ السلام دے نال. موسیٰ علیہ السلام کھلے میدان دے اندر اللہ کریم کو دعا مانگتے کھڑے نے، اے اللہ کریم اے میری قوم بھی میرے نال آئی کھڑی ہے، تو اپنی رحمت دی بارش عطا کر تاکہ جڑی قحط سالی والا معاملہ ہے، غربت لوگ بھوک دے نال مرد پے تاکہ اے بھوک دا کم ختم ہو سکے. جڑے میرے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے نال رل کے اللہ کریم کو دعا مانگتے کھڑے نے، حتیٰ کہ 3 دن تک موسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر دعا مانگتے رہ گئے نے. اللہ کریم نے ایک قطرہ بارش کا عطا نہیں کیتا. موسیٰ علیہ السلام آخر بار اللہ کریم کو پوچھ دے نے، اللہ سایہ مرضی کا مالک بارش دے دے بھاوے نہ دے، تیرے کو پوچھنے والا تا کوئی نہیں، لیکن اللہ سایہ میں تیرے دربار دے اندر ہاتھ جا کے دعا مانگدا کھلاواں، اگر بارش عطا کرنی تو بھی سانو دس دے، اگر نہیں دینی تے تیری رحمت تے نہیں دینی تا تیرے تے کسے دا زور کوئی نہیں، تو بھی سانو دس دے. اللہ کریم نے 3 دنوں تو بعد موسیٰ علیہ السلام
کیے میرا پیغمبر تو ترے دن دی بجائے اگر 3 دن مزید میرے کو دعا منگتے رہو میں پھر بھی ایک قطرہ بارش کا عطا نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سائیاں ہویا جو مرضیاں لیکن دس دے وجہ کے اللہ کریم فرما دے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وجہ ہے تواڈے اس 80,000 دے لشکر دے اندر ایک بندہ ہی ہو جیا موجود ہے جڑے بندے دی سوچ میں اللہ دے نال نہیں رلدی، جڑا بندہ میں اللہ نو چھوڑ کے دنیا دے درباراں تو اپنی مشکلاں واسطے امیداں لائی کھلوتا ہے، جڑا بندہ میں اللہ نو چھوڑ کے باقی ہر دربار تے اپنی متھا رگڑی کھلوتا ہے، میں اللہ نو چھوڑ کے میں جیندے خدا نو چھوڑ کے مویاں دے اگے بن کے دا اپنی عاجزیاں تے نیازیاں کرتا پیا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر جب تک وہ بندہ تیرے لشکر دے اندر موجود رہسی تساں بھاوے 6 دن کے ساری زندگی دعا منگدے رہو میں اللہ کریم نے بارش عطا نہیں کروں۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے گل سنی موسیٰ علیہ السلام آواز لاندے نے اخرج ایھا المشرک اخرج ایھا الظالم او 80,000 فوج میں اللہ دا پیغمبر اعلان کھڑا کردا ہاں تواڈے اندر جڑا بندہ مشرک نکل جاوے میرے لشکر دے وچوں نکل جاوے میری اس فوج دے وچوں او مشرک پلید بے ایمان ہے۔ دوسرے لفظاں دے اندر ظالم بھی آکھیا کہ ظالم بھی ہے او ظالم مشرک بے ایمان میری فوج وچوں نکل بن تیری وجہ دے نال 3 دن ہو گئے اللہ کریم نے سانو بارش عطا نہیں کر رہا اور اللہ کریم کا آہنا اے وے جڑے ویلے توڑی وہ بندہ اس مجمع چوں نکلے وے نہیں تاں توڑی میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں عطا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری آواز لائی ہے اپنے پنجے دے بل تھوڑا جہا اتنا ہو کے دیکھے کہ کوئی بندہ نکلے کہ کوئی جڑے ویلے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں نکلا موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دفعہ آواز لائی اخرج ایھا المشرک اخرج ایھا الظالم نکل جا نامراد پلیتا میری فوج وچوں دوئی بار بھی کوئی بندہ نہیں نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان آخر 80,000 کا مجمع جو ہے کیویں پتہ چلے کہ کون بندے گل سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے تھے تو لوگ آدھے بادشاہ اللہ دے ولی اور اللہ دے انبیاء جے غیب دا علم جانتے ہیں سندے راندے ہو موسیٰ علیہ السلام 80,000 دے مجمع اللہ اتنی گل دس دیتی ہے میرا پیغمبر تواڈی فوج دے اندر ہے ایک بےمان مشرک ظالم لیکن اے نہیں دسیا جو ہے کتنے اور کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا حالانکہ وہ بندہ کھلوتا موسیٰ علیہ السلام دے سجے موڑے نال اللہ فرماتا ہے میں دسن تے آواں تے یوسف علیہ السلام دی قمیض کتنے 100 میل مصر دے اندر چلے اللہ فرماتا ہے میں خوشبو پہلے یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا نہ دسن تے آواں تے یوسف علیہ السلام 3 میل دے فاصلے دے اوتے کنویں دے اندر پہنے پتا اللہ فرماتا ہے غیب دا علم جاننے والی ذات ہے ایک اللہ دی لوگ آدھے اللہ دے پیغمبر کا انبیاء تو دور رہ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہیں
حتیٰ کہ قرآن کے اندر بے شمار جگہ ایسی ہیں حکتا ہے کہ اللہ خود آکے کہ میرے تو علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، پھر بھی گل کافی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروایا کہ میرا پیغمبر میں دا قرآن کے اندر بے شمار جگہ تے اعلان کیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر اپنی زبان نہ تساں اعلان کرے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرا پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہیں۔ اللہ بھی لوگ آتے کھلوتے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر جو غیب نہ علم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کی زبان کو اعلان کرایا، اللہ دے پیغمبر خود نفی کر رہے ہیں کہ لوگوں میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جڑے دو باری آواز لائیے او بندہ لشکر دے اندروں نکلیا کوئی نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے سجدے موڑے نال کھلوتا ہے، جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام بار بار آواز لا رہے ہیں، اس بندے دے دل دے اندر خیال آیا اور فوراً اس بندے دی دماغ والی سوچ اللہ نے پاسے فوراً چلی گئی، اللہ نال کھلوتیاں کھلوتیاں اٹھائی اکڑ کے، بالکل سیدھا بندہ اکڑ کے کھلوتے، ہاتھ بھی نہیں چاہے، ہاتھ چاہ کے اللہ کو دعا نہیں کرے گا، متا اگر ہاتھ چاہ کے دعا کرا اے لوگ بیک لون دے آخر کیوں نہ مراد، اس بندے نے ہاتھ بھی نہیں چاہے، موسیٰ علیہ السلام دے موڑے نال کھلوتا ہوئے اور صحیح اکڑ کے کھل گئے کہ کسے بندے میرے اندر شک بھی نہ ہوئے، دل دے اندر اپنے اللہ نال رابطہ کرنا پیا، اللہ سنا آج میں معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام کو میں بتا دے، کیوں جے میں ایک گل جاندا ہاں جس اللہ نے اتنی گل دس دیتی ہے کہ تھوڑے لشکر دے اندر ایک مشرک بے ایمان ہے جڑا اللہ اس گل دے دسن تے قادر ہے، اے گل بھی دس سکدا ہے کہ تھوڑے سچے موڑے نال کھلوتا ہے۔ اس کو پہلے کہ اللہ کریم اے گل دس دے میرے پلے کا کھ بھی نہیں رہا، اللہ کریم کو دعا منگتا کھلوتا ہے، اللہ سنا پہلے جڑے گناہ میں کر چکیا میرے معافی چلے، آج تو بعد میں سچے دل نال تیرے دربار دے اندر توبہ کریں گا، آج تو بعد میں تیری ذات صفات دے اندر کسے کو شریک نہیں کرنا، مینوں کسے شے دی لوڑ پوے تے ڈائریکٹ تیرے نال رابطہ کرنا ہے، کسے دا وسیلہ نہیں پاؤنا، کسے نبی دا وسیلہ بھی نہیں دینا، کسے ولی دا وسیلہ بھی نہیں دینا، بلکہ جتن بھی مینوں ضرورت پانی ہے وَلِلَّهِ کرنا ہے تیرے ناوا دا وسیلہ تو میں دینا ہے، باقی کسے نبی دا وسیلہ میں کوئی نہیں دینا، کسے مردے دا وسیلہ میں کوئی نہیں دینا، کسے زندے دا وسیلہ بھی میں کوئی نہیں دینا، میں ڈائریکٹ تیرے نال رابطہ کرنا ہے، لیکن میرا اللہ مینوں اس مشکل کو نجات عطا کر دے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ میری وجہ دے نال 3 دن ہو گئے اللہ کریم نے بارش عطا نہیں کی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے ایک مکہ مارو تو میرا کام ہو جائے، کیوں جو فرعون والے بندے نے ایک کا مکہ لگا اس بندے کا کام کھائی ہو گیا، بندہ آکھن لگا اگر موسیٰ علیہ السلام
مینو معاف بھی کر دے تے قوم نے مینو معاف نہیں کرنا، انہاں نے بھی مینو تانے دینے کہ تے دن تیری وجہ دے نال اساں بھی ذلیل ہوندے رہ گئے۔ اللہ کریمہ مینو معافی چاہ عطا کر۔ جڑے جڑے اس بندے نے اپنی سوچ اللہ دے پاسے لائی ہے، اللہ کریم نال جڑے جڑے اس ڈائریکٹ رابطہ کیتا ہے، اللہ کریم نے او دی توبہ قبول کر لئی ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دا جڑی فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام تے 80,000 علی لشکر ہلے توڑی اس میدان دے اندر کھلوتا ہے، تاں جو اللہ کریم نے بن بادل تو فٹافٹ بارش عطا کر دی۔ بادل کوئی بارش کا موسم ہی اللہ کریم فرمانے اساں موسیٰ علیہ السلام دعا نو فوراً قبول کر کے بغیر بادل تے بغیر موسم دے موسیٰ علیہ السلام نو بارش عطا کر دیتی ہے، تاں جو موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے اور موسیٰ علیہ السلام دے لشکر نال جڑے آئے کھلوتے ہیں انہاں دے کپڑے بھی اس بارش نال گیلے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نال رابطہ کرے نے، اللہ سیاں گل سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ گل آکھیے کہ تواڈے اس لشکر دے اندر ایک مشرک بے ایمان ہے، تواڈے اس لشکر دے اندر میں اللہ دا نافرمان بندہ ہے، جڑے میرے اوپر بندہ اس لشکر دے وچوں نکلے نا میں اللہ کریم نے بارش عطا نہیں کرنی۔ اللہ سایاں میں دیکھ رہا ہوں بندہ نکلیا تھا کوئی نہیں، پھر بھی تو بارش عطا کر دیتی ہے، معاملہ میں کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کریم فرمانے نے میرا پیغمبر تساں بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہو، اللہ کریم بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے۔ واقعی تواڈے اس لشکر دے اندر ایک بندہ ایسا جی توبہ تے بغیر میں تانوں بارش عطا نہیں کرنی، لیکن جڑے میرے تساں آواز لائی ہے اس بندے نے فوراً میں اللہ کریم نال رجوع کر کے تو معافی مانگ لئی ہے، میں اللہ نے انہوں معاف کر کے تو تواڈے تے اپنی رحمت دی بارش عطا کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے صرف سوچ میں اللہ کے پاس کرم دی حتیٰ کہ اس بندے نے کوئی نمیاں چھوڑیاں نفلہ نہیں پڑھیاں، کوئی نماز حلے تاری نہیں پڑھی، لیکن تھائی کھلوتے اور کھلتا بھی صحیح آ کر کے کہ کسے بندے نے میرے تھے شک نہ ہو، حالانکہ اللہ کریم کو جس ٹائم معافی ہونی چاہیے آ کر کے ہونی چاہیے، لیکن اللہ کریم کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے آ کر کے اس اللہ نے کوئی معافی منگی ہے، لیکن دل والا معاملہ اللہ جانتا ہے کہ ایک جڑی نیت نال میرے کو معافی مانگ رہے اللہ فرماندا ہے اتھا ہی اساں کھلوتے بارش عطا کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام جڑے اللہ کریم نے خبر دیتی ہے کہ اس بندے دی میں اللہ کریم نال صلح ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سائیاں ٹھیک ہے صلح تو اس بندے نال تہاڈی ہو گئی ہے، لیکن مینوں دساویں تا بندہ کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر یہ گل دساون دی نہیں ہے۔ کیوں اللہ سائیاں؟ اللہ فرماتا ہے اس واسطے گل میں تانوں نہیں دسے گا کہ مت کسے موڑ دے اوتے تساں یا تہاڈا کوئی ساتھی اس بندے نو تانا نہ پیا دے کہ اوہ تاں جدی وجہ نال 3 دن ذلیل ہوندے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں اس بندے دی میں اللہ نال جڑے ویلے صلح ہو گئی ہے، میں اللہ کریم اپنے بندے دے شکوے تے شکایت بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے آ کے صحیح میرے دربار میں، تیرے آمن دے اندر دیر ہے، میرے راضی ہون دے اندر دیر نہیں۔ لوگ تو آدھے نا
اللہ کریم کا پوچھن واسطے وسیلے دی بادشاہ کو ضرورت ہے پوندی ہے کسے چپڑاسی نو ملنا کسے بڑے افسر نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی دی ضرورت پیندی ہے یہ گل ہے کہ بول دے نہیں ہو ستے گئے ہو کیوں حالانکہ اللہ کا قرآن ہے فلا تضربوا للہ الامثال اوے لوگوں میں اللہ دی مثالاں دنیا والے نال نہ کرو اللہ فرماتا ہے میں کسی وسیلے کی کوئی لوڑ نہیں لوگ آتے سیڑھی تے چھت تے چڑھنا ہوئے سیڑھی کی ضرورت پیندی لیکن اللہ کا قرآن آدھا نہیں چھت تیری دور ہے تو تلے کھلوتا ہے چھت تے جاون واسطے سیڑھی کی ضرورت پیندی ہے میں من لیا لیکن میرا دوست میرے اتنی گل کا دس چھت دور ہے تو تلے کھلوتا ہے درمیان فاصلہ ہے جڑا اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں بندے دی شہرت تو بھی زیادہ نیڑے میرا دوست میں دس اتھے سیڑھی کیویں لا سکدا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے کوئی جگہ سیڑھی لا اللہ دا قرآن ہے فلا تضربوا للہ الامثال کتنی بڑیاں مثالہ دنیا دی اللہ دے واسطے دے شرم دی نہیں خیر موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا پیغمبر میں گل دسنگا نہیں کہ کون بندہ ہے بس تھوڑا کام ہو گیا اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے بندہ اپنی سوچ میرے والے پاسے پر کھلوے میں اللہ کریم تیری نہیں لانا میں اللہ کریم او دی کن کسے میدان دے اندر لگن نہیں دیندا ایک اور واقعہ اسی طرح حدیث کے اندر مل جائے خیر مشہور واقعہ ہے ایک بندہ پہلے لوگوں نے کیوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کو گل سنانے بیٹھے فمن کان قبلکم پہلے لوگوں نے گل ایک بندہ ایسا موجود رہا کہ جس بندے ایک کام 100 قتل کیتا 99 قتل کر کے اور بغیر کسی جرم کو اس 99 بندہ قتل کیتا ایک تو ہوتا ہے بندہ کسی جرم نال بندے کو قتل کرے جرم تو بغیر اس نے قتل کیتے ہیں ایک دن ایویں وہ دے ذہن کے اندر سوچ آ گئی ہے کہ یار اتنے قتل کر کے بھی تو میری زندگی جب سکون نہ بھی کوئی چیز نہیں آخر بندہ کسی نال دشمنی مول لینا ہے یا کوئی دولت کمانا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اپنی تسکین اور سکون واسطے کرتا ہے لیکن میں اتنے قتل کر کے بھی تاوی میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے الٹا میرے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں اور دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ اللہ کو معافی مانگ لے سبحان اللہ تلوار دے ہاتھ چھے رستے دے اندر ٹرتا جا رہا ہے تاں جو رستے دے اندر ٹرتا ویندے اگوں ایک بندہ آ گیا صوفی جا بندہ جڑے ویلے قریب آئے اس ویکھے کہ تلوار چاہ کے آندا پہ او بندہ تھوڑا جا ڈر گیا کہ یار لگدا ہے میری خیر نہیں ہے جڑے ویلے بندہ قریب پہنچے اس نو جا کے آدھے یار میں 99 قتل کیتا ہوا بغیر جرم دے اور تیرے کو پوچھنا چاہنا وا کہ اللہ کریم میرا ایک قصور معاف کرے سی کہ کوئی نہ ابو صوفی آکھن لگا توبہ توبہ بھائی ایک بندہ قتل بغیر جرم دے کرو تو گویا کہ پوری انسانیت تو قتل کی دیئے ایک بندہ قتل کرنے دا گناہ پوری انسانیت دے قتل کرنے دا گناہ دے تو دنیا میں قتل کر کے اللہ کو معافی دی امید رکھی گئے تیرا گناہ تو معاف نہیں ہوا اللہ
ہو سکے جے میرا گناہ معاف نہیں ہونا جتھے 99 گناہ میرے اگر 99 قتل بخشے ونجنے اتھے تو ایک بھی بخشیا جاتے اس نے اپنی تلوار کٹ کے اس بندے کو بھی قتل کر دیتا 100 بندہ اس نے قتل کیتا ہے جڑے ویلے اگا جا رہے ہیں تے او دے دل تے دماغ دے اندر سوچ ایہو چلدی رہندی ہے کہ کوئی راہ نکلیا تے میں اللہ کریم کو معافی مانگ لواں چنانچہ چند قدم اگا چلیا اسی دا اگوں ایک بزرگ جہا بندہ آندا پیا جڑے ویلے اس نے ویکھے کہ بندہ میرے والے پاسے آندا پیا اس اپنا راہ تبدیل کر کے دوسرے راہ والے پاسے چلا گیا لگدا ہے میری خیر نہیں ہے ایک تلوار والا بندہ چلدیا او دے پیچھے چلدا جا رہا ہے اس ویکھے جڑے ویلے میرے پیچھے آندا پیا اس سپیڈ لا دتی ہے اے بندہ اس نوں پکار کے آندا او اللہ دا بندہ اٹھائی ٹھہر ون نہیں تے اس تلوار نال تیرا کم بھی میں کر دیواں او بندہ ڈر کے بیٹھے کھل گئے جڑے ویلے بندہ قریب پہنچے آکھن لگیا ڈرن دی ضرورت نہیں ہے مینوں ایک چھوٹا جہا مسئلہ دس آکے پوچھ یار آکے مسئلہ اے وے کہ میں 100 قتل کیتا ہے بغیر جرم دے میں اللہ کریم کو معافی مانگن دا طلبگار ہاں میری سوچ بدل گئی ہے میری فکر بدل گئی ہے میں اللہ کریم کو معافی مانگنا چاہنا ہاں اللہ کریم مینوں معاف کر دے سی کہ کوئی نہ اس بندے آکھے کہ اللہ کریم دی رحمت کا بڑی وسیع ہے تو اگر 100 دی بجائے 1000 بندہ بھی قتل کیتا ہویا تو اگر 1000 بندہ بھی قتل کر کے آویا تو اللہ کریم نے تینوں معاف کر دینا اس کہ جے اگر اے گل ہے تو مینوں دسا میں اللہ کریم کو معافی منگا کیویں وہ بزرگ آکھن لگے اتنا پڑھا لکھا تو میں بھی کوئی نہ ہاں کہ تانوں یہ مسئلہ دس سکاں البتہ یہ گل میں تانوں دسیندا پیا او دور جڑی ایک بستی نظر آ رہی ہے اس بستی دے اندر تساں چلے جاؤ اس بستی دے اندر نویں لوگ مسلمان ہوئے تو بھی اس بستی دے اندر چلیا جا تے انہاں لوگاں دے نال شامل ہو جا جویں جویں او کرے تے جاون تو بھی اوویں کردا اللہ کریم نے تیری بھی بخشش کر دینی ہے اس بندے نے جڑے ویلے گل سنی ہے بغیر کسی دیر دے او بندہ چل پیا چند قدم اگا گیا ہوئے اللہ کریم فرماندے نے اساں او دے تے اپنی قضا دا فیصلہ کر دتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا اس نے موت دے دی یہ تو اللہ کریم کے اختیار ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن اللہ کی طرف ہوتا کچھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر لمبی ہو ویسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب نو اپنے ارادیاں نے ٹوٹن کی وجہ پہچانے کہ میں نڈر علی بے باک علی بدر و احد دا غازی علی خندق دا ہیرو علی فوج بھی ہے پولیس بھی ہے حکومت بھی ہے اس کے باوجود ارادہ کرتا ہاں کہ کل ایک کام میں کرنا ہے لیکن اس کے باوجود کل وہ کام میں کر نہیں سکتا تو میں علی نو یہ پتہ چل گیا ہے کہ علی دے چاہن نال کچھ نہیں ہونا وہ یہ جس طرح ذات چاہتا اس واسطے انسان سوچدا کچھ ہے کہ ہوندا کچھ جڑے ویلے او بندہ اللہ کریم فرماندے نے اساں او دے تے موت دا فیصلہ کیتا فرشتے آ گئے فرشتیاں دی آپس دے اندر آ کے اختلاف شروع ہو گئے جنت والے فرشتے بھی آ گئے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے آ کے آخر لگے نے جنت والے فرشتے اینو اساں لے کے جاویں کیوں جے اس بندے دی سوچ بدل گئی ہے جہنم والے فرشتے آخر لگے اینو اساں لے کے جاویں سوچ تو بدل گئی ہے لیکن اپنی سوچ دے اندر کامیاب تو نہیں ہویا اللہ
فرماتے ہیں اساں انہاں دے فیصلے واسطے ایک نورانی ہور بھیج دیتے جڑے ویلے او فرشتہ آیا اس آ کے انہاں دونوں جماعتاں نوں آکھیا لڑتے کیوں ہو اگے اے مسئلہ پیش آ گیا ہن فیصلہ کرنا ہے اس کا کہ فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہے جڑے پاسوں اے آ رہا جس بستی والے پاسوں بری بستی والے پاسوں جتوں اے سفر طے کر کے آ رہا اور نیک بستی والے پاسے جتھے اے جا رہا دونوں پاسوں زمین دی پیمائش کر کے لے آؤ جس پاسے دی پیمائش ہٹ ہوئے اگر یہ نیک بستی کے قریب زیادہ ہے جنت والے فرشتے لے جاؤ اگر پوری بستی والے بری بستی کے قریب ہے تے جہنم والے فرشتے انہوں لے جاؤ جڑے ویلے اے فیصلہ ہو گئے اللہ فرماندے ہے جس جگہ تے او دی موت ہوئی ہلے توڑی تو نیک لوگانی بستی بہت دور ہے لیکن جڑے ویلے فیصلہ اللہ فرماندے اساں کیتا ہے اساں کے کیتا ہے اس بستی نو چاہ کے تے قریب کر دیتا ہے نیک بستی نو بری بستی نو چاہ کے تے اساں گھسیٹ کے تے دور لے گئے ہیں جڑے ویلے فرشتے بستی دی پیمائش کر کے لے آئے نے اللہ فرماندے نے بستی دی پیمائش جڑے ویلے انہاں کیتی ہے اے لاش اس بندے دی میت نیک لوگانی بستی والے پاسے قریب زیادہ ہے بری والے پاسے بری بستی والے پاسے دور ہوتی اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے اس بندے میری اپنی سوچ میرے والے پاسے کی تھی اپنی سوچ دے اندر کامیاب تک نہیں ہویا لیکن اساں فیصلہ دی سوچ دے اتے کرنا ہے باقی اس دی سوچ نو اگر کامیاب نہیں ہون دیتا تو اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے نہیں ہون دیتا باقی اس بندے دی سوچ دے اندر کا کوئی فرق نہ جڑے ویلے اے معاملہ ہو گیا جنت والے فرشتے انہوں لے گئے اللہ فرماتا ہے اساں اس 100 قتل کیتے ہوئے بندے دی بخشش کر دی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سوچ تے فیصلے ہونے سوچ انسان ایک دفعہ میرے والے پاسے کر کے ڈالے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں بیت المقدس بنوا رہے ہیں جڑے ویلے بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ ذوق ہے توجہ ہے بات کر دی سبحان اللہ بات کر دئیے بولتے نہیں گیا سبحان اللہ خود سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے ویلے بیت المقدس کی تعمیر ہوندی گئی ہے تاں جو اپنے گھر دے اندر نکل کے باہر سین دے اندر آندے نے اگر دروازے تے جاون تے ایک بندہ فقیری حالت دے اندر بیٹھا ہوا ہے اٹھے ہوئے دے بالن فقیری حالت دے اندر پھٹے پرانے کپڑے انہیں پائے ہوئے نے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے دے اوپر سوار جڑے ویلے دے قریب پہنچے نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او بندہ کیویں آئے میرے گھر دے اندر تے پرندے نوں پر مارن دی اجازت بھی کوئی نہیں تو بغیر اجازت تے کیویں آ گئے جڑے ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گل کی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل دے اندر آ گئے انہاں دا جسم بہت بڑا ہو گیا ہاتھ جی ان کی اکھ ہو گئی ہے جڑے ویلے اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل دے اندر آوے میرے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے دے اوتے کندے کھلوتے نے اسرائیل علیہ السلام پوچھدے نے حضرت جی ہن پوچھو نا میں کون ہاں تے کیویں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے مینوں پتہ چل گیا کیویں آیا کون ہے تو لیکن اے دس آیا کیویں وے آکھے میں تھوڑے کول آیا ہاں تھوڑی موت دے اندر اتنا ٹائم رہ گیا یہ کچھ کرنا نہیں کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں
میں اچھی سوچ نال اللہ دا گھر بیت المقدس تعمیر کرنا پیا تو میں کوئی تھوڑی جی مہلت کرتا کریا جے وہ گھر تعمیر ہو ونجیا اسرائیل آکھن لگے گھر بھی اللہ دا ہے تے میں جے دربار چاہتا پیو دربار اللہ دا ہے مینوں بھیجن والا بھی اللہ ہے اللہ کریم نے مینوں آپ بھیجے اللہ کریم جانے کا اللہ دا گھر جانے لیکن تھوڑے جڑا ٹائم پورا ہو گیا تو میں اتھائی کھلوتے کھلوتے تھوڑی جان کٹ لانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے یار مینوں تھوڑا جا ٹائم تدے میں اتنے بیت المقدس تک پہنچ جاواں حضرت علیہ السلام آکھن لگے اگر تسا گھوڑے تے گئے تو تم تیز لگنی ہے چنانچہ تسا میرے نال آؤ اسرائیل علیہ السلام حق دے ہوتے چاہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس دے اندر انہوں نے پہنچا دیتا ہے حضرت سلیمان آدھے نے ہن انج کر مینوں اس محراب دے اندر کھڑا چا کر ایک کونی مینوں ایک دیوار دے نال ٹیک لا دے دوجی کونی دی ٹیک میری دوجی دیوار دے نال لا دے میرا جڑا عصا مبارک ہے میری تھوڑی تو کھاڑی دے تلے رکھ کے مینوں انج تک کھلار تاکہ جڑی بار جنہ دی قوم لگی ہوئی ہے بیت المقدس تعمیر کرنے دے پین اللہ کا گھر تعمیر کرنے دے پین انہاں نوں پتہ نہ چلے کہ میں فوت ہو گیا اگر انہاں نوں پتہ چل گیا اے اتنی شریر قوم لگی پئی ہے انہاں جڑیاں اگلیاں اٹاں ملائی ہوئیاں او بھی پڑھ کے دینا تتو ہو وجنے انہاں نوں پتہ بھی نہ لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت آ گئی ہے چنانچہ مینوں انج کھلار کے اے جڑا محراب دا سوراخ ہے اس دے وچوں نکل کے باہر چلا مال سامنے دروازے والے پاس بجنا بھی تو نہیں تاکہ انہاں نوں پتہ نہ چلے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے باہر جنہ دی قوم لگی ہوئی ہے بیت المقدس تعمیر کرنے پے کافی ٹائم گزر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نہیں آئے جنہ کا جڑا سردار ہے آکھن لگے اپنے جنہ چھوٹے جنوں اپنے چمچے نوں آکھن لگے ون جا روشندان کو جا کے دیکھ کے تا کہ حضرت سلیمان آئے کیوں نہیں اگے تا دستی آ گئے ہیں جڑے سوراخ دے جڑے ویلے وہ روشن دان تے پہنچے اس جڑے ویلے چھاتی پائی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کر کے کھلوتے اس دروازے نو اس روشن دان نو دستک دے کے فوراً پیچھے ہٹ آئے آ کے اپنے بچے جنوں آکھن لگے حضرت وہ مراقبے دے اندر مصروف ہیں اور حضرت دی نظر میرے والے پاسے جڑے ویلے آئے تے بڑے غصے دے اندر انہاں سانوں چھوڑنا کوئی نہیں او جن آکھن لگے او میرے چمچو جلدی جلدی اٹا بھی لے آؤ تے گھاڑا بھی لے آؤ جلدی جلدی یہ مسجد ہم مکمل کریے تو جو جڑے ویلے سلیمان علیہ السلام آ گئے ہیں انہاں سانوں چھوڑنا کوئی نہیں کہ مسجد اتھوں بھی غلط بنی ہے تے اتھوں بھی صحیح نہیں بنی چنانچہ جلدی جلدی گھاڑا بھی لے آؤ تے اٹا بھی لے آؤ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے اپنے موجودگی دے اندر مسجد تعمیر ہو گئی ہے سال پورا حضرت سلیمان علیہ السلام کا میت اس آزاد تیز جو کہ کھلوتا ہے اللہ فرمانے اگر اسی طرح میرے پیغمبر کا جسم کھلوتا رہے تب مسئلہ بنانے ہم آسان اس جسم مزید کھلانا نہیں چاہتے اللہ کریم فرمانے اساں کے گیتے اساں گھن ایک کیڑا جڑا ہوندے اساں اس نو حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ پاسے جانا نہیں لیکن میرے پیغمبر دا جڑا ڈنڈا شریف ہے ان تھنو کھانا شروع کر دے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسان اس گھوڑ نے کھانا شروع کر دیتے گھوڑ کھمینا کھمینا آسا جڑے اتنے توڑی پہنچ گئے ادھروں اس دن دے وکھن کا ٹائم آ گیا وہ آ کے بلاون واسطے آ گئے جڑے وہ روشندان تو بہدے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈنڈا مبارک جڑے کھڑی کے ڈنڈا ٹوٹے قرآن علیہ فلما حرت الجن سال تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا میت مبارک ٹھہر گئے جڑے ویلے
اس بندے جن جڑے اس جن دیکھے کہ حضرت سلیمان کو میں بلا کے لے آواں حضرت جی مسجد تعمیر ہو گئی ہے آ ونجو جڑے اس دیکھے کہ حضرت سلیمان کا ٹھٹھے پیر حضرت کا سر کدھر پہ آئے حضرت کا مبارک کدھر پہ آئی بے ترتیب وجود پیا ہوئے ہے چنانچہ اٹھے اس شور پڑھنا شروع کر دیتا ہے میری قوم والے آج دا ساڈا راز کھل دے اگے لوگ آدھے ہوتے ہیں کہ جڑے جنن اے غیب دا علم جاندے او میری قوم والے آج دا ساڈا راز فاش ہو گیا فلما خرت تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين جن آخر لگیا اگر سن پہلے پتہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے نے اسا اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوا اسا فوراً اپنی جان چھڑا دیوا سال پورا اسا اس مسجد کی تعمیر کے اندر لگے رہ گئے ہیں جڑے مسجد مکمل ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے تا اسا سلیمان دا راز کھولے اللہ فرماتا ہے دعا دی سوچ اچھی سلیمان علیہ السلام کی سوچ بھی اچھی ہے کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کر رہی ہوں اور حضرت اسرائیل کی سوچ بھی اچھی ہے کہ میں اللہ کریم کا حکم انہیں پورا کرنا اللہ فرماتے ہیں اساں دعا دی سوچ نو یک وقت پورا کیتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر ایک دی سوچ بھی اساں تھلے رکھ دے وہاں تے مزہ تم نہ ہویا اس واسطے اسرائیل علیہ السلام کی سوچ کو اللہ فرماتا ہے اساں پورا کیتا ہے اپنے وقت تے سلیمان علیہ السلام دی روح بھی قبض کروائی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی اونچی سوچ میں اساں پانی لایا وقت تے اساں مسجد بھی مکمل کرا دیتی ہے اس واسطے اللہ فرماتا ہے جس ویلے بندہ سوچ اونچی رکھ کے آوے اس تے اونچی سوچ رکھن تے دیر ہے میں اللہ کریم دی معافی کا اعلان کرنے کی کوئی نہیں اس واسطے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اونچی سوچ رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نال تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو شرک تو بچاوے وما علینا الا البلاغ